معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ کہانی تو ایک ہی شیئر کرنی ہے آپ سے۔ اس وطن عزیز کی کہانی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جتنی معاشی ابتری بڑھ رہی ہے، ہماری وزیر اعظم کی کابینہ میں اتنی ہی توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج وزراء اور مشیروں کی تعداد 74 ہو گئی ہے، جس میں سے 22 ایسے ہیں جن کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے ابھی، یعنی انکلوڈنگ عرفان قادر صاحب۔ اچھی بات ہے، آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ میں صرف یہ 2 ایکسپرٹیز جو اسحاق ڈار اور عرفان قادر صاحب، ان کو تو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید اس ملک کو، اس کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو عرفان قادر صاحب، اور جو اس کے معاشی معاملات ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اسحاق ڈار اس پر قابو پا لیں گے، اور یہی امید عرفان قادر صاحب سے ہے۔ لیکن باقی 70-72 لوگ جو ہیں ان کی نوکریوں کا کیا جواز ہے؟ وزیر اعظم صاحب رحم کیجئے خدا کے لیے اس ملک کے اوپر۔ ان کو سارے وہ پیکیجز، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ وہی ہیں جو ایک وزیر، بے شک پورٹ فولیو نہیں ہے تو ان کا پیٹرول کے پیسے، ان کے تنخواہوں کے پیسے، ان کے دفتروں کے پیسے، ان کے گھروں کے الیکٹریسٹی، اور ان کے دفتر تو سنا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس دفتر بھی نہیں ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ وزیر اور مشیر لگ گیا ہے۔ کس کی کاسٹ پر؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر، ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر۔ اس دن سے ڈریے، خدا کے لیے اس دن سے ڈریے۔ آپ تو مائک توڑ دیتے ہیں ہاتھ ہلا ہلا کے حبیب جالب کی نظمیں پڑھ پڑھ کر۔ کاش آپ نے حبیب جالب کو سمجھ لیا ہوتا، کاش پنجاب کے لوگوں نے حبیب جالب کو جان لیا ہوتا اور فیض کا پیچھا چھوڑ دیتے، جو ولایتی شرابیں پی کر جن کے پیٹ میں درد اٹھتا تھا رکشے والوں کا اور کسانوں کا، جو کبھی انہوں نے جا کے نہ رکشہ چلائی تھی نہ انہوں نے کبھی کھیت میں کسانوں کے ساتھ کام کیا تھا، بٹ فیشن۔ اور ان کی بیٹیاں باپ کو کیش کر کر کے مردے، وہ کہتے ہیں نا مردے کو کیش کرنا، وہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ فیض کی بیٹیوں سے سیکھے۔ حبیب جالب کے گھر سے تو اس کی کوئی بیٹی، اس کا کوئی بیٹا نہیں نکلا۔ اس نے فاقے کاٹے اس آدمی نے، تو اس کے فاقوں کا دکھ اور کرب اس کے اندر موجود تھا، وہ باہر آتا تھا۔ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا شہباز شریف صاحب، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں آپ کے اندر کچھ ہدایت کے اللہ کی طرف سے جراثیم نظر آتے ہیں۔ جیسے میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہتی ہوں کہ کچھ بھی کہیں لوگ، وہ ایک مہذب آدمی ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، تہذیب سے بات کرتے ہیں۔ کاش یہی اپنی صفت انہوں نے اپنی بیٹی میں بھی منتقل کی ہوتی۔ مریم کو تباہ کرنے والی مریم اورنگزیب ہیں، اور ان کی تقریریں لکھ کر ہاتھ نچا نچا کے تقریریں کرنے کا فن ان کو بتایا ہے عرفان صدیقی صاحب نے۔ بہت اچھے کالمسٹ رہے، میں ان کی بڑی فین تھی، اور جس جماعت سے ان کا تعلق تھا میں اس جماعت کو بھی بہت پسند کرتی ہوں۔ جماعت اسلامی اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس کے اوپر کچھ کھانے پینے کا الزام نہیں ہے۔ وہ واحد پارٹی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پر پوری طرح عمل درآمد کرتی ہے، اور ودن دا پارٹی اپنے الیکشنز کراتی ہے، اور ان کا کرائٹیریا ٹو سلیکٹ دیئر امیر وہ یہ نہیں ہے کہ باپ کا بیٹی کو کر دے اور بیٹے کو کر دے، بھتیجے بھتیجی کو کر دے، بھائی بھائی کو کر دے منتخب، نہیں، پورا چھلنی سے چھان کر لے کر آتے ہیں وہ اپنا امیر۔ یہ ہے ودن دا پارٹی پولیٹیکل، پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ۔ اگر آپ نے کسی نے پڑھا ہے جو میرے سننے والے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ اس میں کیا شرائط ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہیریٹنس، کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہ کرنے دیا جائے انہیریٹنس میں۔ اس کے لیے بڑے جواز دیے جاتے ہیں، ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جب ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، جب فوجی اپنے بیٹے کو فوجی بناتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، ہم اپنے بچوں کو وزیر، مشیر اور سیاسی لیڈر منتخب کر لیتے ہیں تو ہم پر بہت اعتراض ہوتا ہے۔ یہ جائز ہے، اعتراض آپ کا جائز ہے، لیکن یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ آپ اس بات سے کریں۔ مقابلہ میرٹ کا میرٹ سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو اپنی کلینک میں نہیں بٹھا دیتا، یا اپنی جگہ پہ پروفیسر یا آپریشن تھیٹر میں سرجن بنا کے نہیں کھڑا کرتا، اس کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ پہلے میڈیسن پڑھتا ہے،
پھر سرجری سیکھتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فوجی اگر اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، کئی فوجیوں کو میں جانتی ہوں جن کے بیٹے جو ہیں اور بھائی جو ہیں وہ گئے ہیں پی ایم اے میں جانے سے پہلے ہی فیل کر دیا گیا، ان کو آئی ایس ایس بی میں فیل کر دیا گیا. تو اگر ان کے بیٹے کا کوئی میرٹ ہوتا ہے، مجھے بتائیے بلاول کا کیا میرٹ ہے، آصفہ کا کیا میرٹ ہے؟ کیا میرٹ ہے؟ مریم صاحبہ آپ کا کیا میرٹ تھا؟ کیا میرٹ تھا آپ کا؟ کیا آپ کے والد نے سوچا شاید یہ بے نظیر بن جائے گی؟ میاں صاحب غلطی پر تھے، اور ان کو جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا تو پانی سر سے بہت اونچا ہو چکا ہوگا. خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کیجئے آپ لوگ. کیبنٹ چند لوگوں کی بنائیے. مجھے اسحاق بھائی سے تو امید ہے کہ وہ تنخواہ بھی نہیں لیں گے اپنی. عرفان قادر صاحب سے بھی میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ شاید پرکس اینڈ پریولیجز میں شاید کچھ لے لیں، لیکن وہ تنخواہ نہیں لیں گے جتنا مجھے معلوم ہے. اور یہ لوگ اسٹیٹ لور ہیں، یہ ریاست، بہت ان پر باتیں ہو رہی ہیں. مجھے معلوم ہے اسحاق ڈار پر جتنے آبجیکشنز ہو رہے ہیں اور عرفان قادر پر اب شروع ہوں گے. آپ ان کی سروسز بھول جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جس طرح میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اس طرح ڈیلیور کریں گے، خدا کرے وہ اسی طرح ڈیلیور کریں. خدا حافظ.